هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمیں سجدہ شکر کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ صرف جب کچھ سجدہ شکر کوئی اچھی خبر ہو تو ہمیں صرف سجدہ کر لینا چاہیے، یا ہم اس طرح سے کہ 2 رکعت نماز شکرانے کی کر کے پڑھنی چاہیے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کو کوئی اچھی خبر ملی ہے، دونوں طرح جائز ہے. آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک نفل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی نماز ہے جس کے جو ہے وہ یعنی باقاعدہ زیادہ کرنا پڑے گا. آپ صرف اور صرف اس کے لیے دونوں طرح جائز، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سب جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے ایک دفعہ پہلے وضو کے بارے میں ہی سوال کیا تھا. ایکچولی ایسے ہوا تھا کہ ہم لوگ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ خاتون نے بتایا کہ جب مائیں بچوں کو طہارت کرواتی ہیں تو ان کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں نے یہ سوال آپ سے بھی کیا تھا کہ کیا یہ اتھینٹک ہے، ایسا ہوتا ہے واقعی کہ جب بچے کو ہم واش روم میں دھوتے ہیں یا ویسے ہی ڈائپر چینج کرتے ہیں بچے کا، تو کیا والدہ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حالانکہ اس میں والدہ کی کوئی نفسانی خواہش تو شامل نہیں ہوتی ہے، بچے کو دھونا ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو تو بہت سارے لوگوں کو، میں تو سرپرائز ہوئی تھی اس دن سن کے، مجھے تو نہیں پتا تھا. تو اگر یہ صحیح ہے اکارڈنگ ٹو حدیث، قرآن اور سنہ ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر دیجئے کہ واقعی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. پلیز جزاک اللہ خیرن کثیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس نے بھی اپنا ہاتھگاہ شرمگاہ کو لگا لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو باقاعدہ دھوتی ہے، دھونا ہاتھ لگا کے، تو بہتر ہے کہ وہ وضو دوبارہ سے کر لے. لیکن اگر اسے کسی ٹیشو سے، کسی کپڑے سے، کسی جو ہے وہ ویپس سے کلین کیا ہے، صاف کیا ہے، اور پھر اس کا ڈائپر جو ہے وہ چینج کر دیا ہے جس میں اس کا ہاتھ اس کی باڈی پہ کہیں پہ نہیں لگا ہے، تو واللہ عالم پھر اس کا وضو باقی ہے. لیکن اگر اس نے پانی سے دھویا ہے، ہاتھ باقاعدہ ٹچ کیا ہے، تو ایسی صورت میں اسے وضو دوبارہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ اکثر ہے نا نیت کرتے ہیں اگر یہ چیز فلاں کام ہو گیا تو میں یاسین پڑھوں گی یا اتنی بار سنوں گی، اور اگر وہ ہم بھول گئے تو اس کا کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، انسان نظر ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ پڑھوں گا یا یہ کروں گا یا یہ کروں گا اور پھر وہ کام ہو گیا اور اسے نہیں پڑھا تو اسے پڑھنا چاہیے. بھول گیا جب بھی یاد آیا اس کو کر لے. اور لیکن یہ کہ انسان کہے نا کہ بار بار عادت بنا لے کہ ہر کام پہ نظر مان لیا کرے، منت مان لیا کرے، یہ ہو گیا تو میں یہ پڑھوں گا، یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اور پھر وہ بھول جایا کرے. ایسا جائز نہیں ہے. اب نہ کریں. جب اپنے اوپر چیز لازم کرنا ہے تو پھر پورا کرنا ہے. بھول گئے جب بھی یاد آئے اس کو پورا کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بار بار ایسے ہوتا ہے تو کیوں ایسا بار بار ہوتا ہے، اس کا مطلب پھر بار بار یہ نیت کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. بار بار لازم انسان کرے کہ بار بار یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو نہ کیا جائے اس طرح. یہ نہیں ہے کہ نیت کرنے سے وہ کام ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا ہوتا ہے تو ہوتا ہے. نظر سے جو نظر مانی ہوتی ہے اس سے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا کام پورا کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. بلکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کیا ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، نہیں ہونا تو نہیں ہوتا ہے. جو انسان نظر مانتا ہے وہ پورا کرنا انسان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے پورا کرنا ہے، اپنے اوپر کیا ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ وہ کام ہوگا تو میں کروں گا. وہ کام کو معلق کیے بغیر بھی انسان نظر یا منت مان سکتا ہے اور پھر اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظہر اور جمعے کی نماز کی رکعات کی تعداد میں فرق. جمعے کے بارے میں نمبر 1، جمعے کی نماز سے پہلے
سنتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی ما قدر لہ، جتنا انسان کے مقدر میں ہے اتنے نماز پڑھتا رہے، دو کر کے، 2 سنتیں، 4 سنتیں، 6 سنتیں، جو بھی پڑھے گا وہ ظہر کی نماز کا یعنی جمعے کی نماز کا حصہ ہوں گے۔ اب جب خطبہ شروع ہو گیا اور خطبے کے دوران کوئی مسجد میں آتا ہے تو پھر کم از کم 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہے۔ بعض مسجدوں میں بعض لوگوں نے ایسا شروع کیا ہوا ہے کہ جمعے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد وہ تقریر کرتے ہیں اور اس کو وہ خطبہ کہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ خطبہ دوسری اذان کے بعد ہوتا ہے، تو وہ دوسری اذان سے پہلے پھر لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ سنتیں پڑھ لو۔ اصل میں یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں آ کے بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ جب وہ خطبہ شروع ہو جائے اس دوران کوئی آتا ہے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بغیر نہیں بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ ہے جمعے سے پہلے۔ جمعے کے بعد جمعے کے جو فرض ہیں وہ 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ اب جمعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل ثابت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے فرضوں کے فوری بعد گھر چلے جایا کرتے تھے اور مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ تو جمعے کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی، 2 کر کے ہیں، لیکن 4 رکعتیں مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا۔ اب اس سے یوں سمجھا جائے گا اگر کوئی انسان جمعے کے بعد گھر میں آ کے پڑھے تو 2 رکعتیں پڑھ لے، اور اگر مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر 2 کر کے 4 پڑھ لے۔ اس کو دوسرے کچھ علماء نے ایسے بھی سمجھا ہے کہ دونوں عمل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں، لہذا جمعے کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں بھی جائز ہیں اور 4 رکعتیں بھی جائز ہیں، لیکن 4 کو 2 کر کے پڑھا جائے گا۔ اب انسان کہے کہ میں 2 بھی پڑھ لوں اور 4 بھی پڑھ لوں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب 2 پڑھی ہیں تو تب 4 نہیں پڑھی ہیں، اور جب 4 پڑھی ہیں تو 2 نہیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے سے پہلے کم از کم 2، پھر 2 فرض، اس کے بعد پھر کم از کم 2 ہیں، زیادہ زیادہ 4 ہیں، لیکن 4 اور 2 سیم نہیں پڑھنی ہے، یا 2 پڑھنی یا 4 پڑھنی ہے۔ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ 4 پڑھ لیں 2 کر کے، گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر صرف 2 پڑھی جائیں گی۔ یہ ہے جمعے کی نماز کے رکعات کی تعداد۔ جو ظہر کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں جنہیں 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے یہ پڑھتے تھے، اور پھر ظہر کے 4 فرض ہیں جبکہ جمعے کے 2 فرض ہوتے ہیں۔ تو فرضوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور 4 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ ہے ظہر کی رکعت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شوگر کی پیشنٹ عورت ہے تو اس کے لیے بیٹھنا اور مطلب سجدے میں جانا نماز کے لیے اور رکوع میں جانا مشکل ہوتا ہے، تو کیا وہ چیئر پہ بیٹھ کے تو اپنی پوری نماز ادا کر سکتی ہے؟ آپ پلیز مجھے بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی عورت بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے رکوع سجدے میں جانا، رکوع میں جانا مشکل ہے، تو کیا چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرض نماز میں قیام بھی لازم ہے، رکوع اور سجدہ بھی صحیح طرح پورا کرنا لازم ہے فرض نماز میں، جبکہ نفل نماز میں اگر کوئی انسان قدرت کے باوجود، کھڑے ہونے کے باوجود کھڑا ہو سکتا ہے اور نفل فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے اس کو بیٹھ کے پڑھ لے اور رکوع اور سجدہ بھی اگر صحیح طرح نہ کر سکے اور اشارے سے کر لے تو جائز ہے، لیکن فرض نماز لازم ہے کہ کھڑے ہو کر صحیح طرح اور رکوع اور سجدہ صحیح طرح پڑھا جائے، الا یہ ہے کہ انہیں مطلب ایسی تکلیف ہے کہ کھڑا ہونے میں تکلیف ہے، مشکل ہے، نہیں کھڑا ہو سکتے،
بیٹھنے میں یا صحیح طرح رکوع کرنے میں، صحیح طرح سجدہ کرنے میں تکلیف بڑھ رہی ہوتی ہے تو رخصت موجود ہے کہ اس کو عذر بولا جاتا ہے، اور عذر کی بنیاد پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا کرسی پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس عذر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے شریعت میں، جو عذر ہے نا، مجبوری جو ہے نا، اس کی لیمٹ نہیں رکھی گئی ہے۔ کیوں لیمٹ نہیں رکھی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس میں مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے 1 کلو وزن اٹھانا ہی مشکل ہو اور دوسرے انسان کے لیے 10 کلو وزن اٹھانا بھی کوئی مشکل نہ ہو، تو ہر ایک انسان کی استطاعت اور ہر ایک انسان کی برداشت کی لمٹ ڈیفرنٹ اور مختلف ہے۔ اس لیے اگر انسان کیا، اب ہم اس میں لیمٹ نہیں لگا سکتے یہ بیماری ہے یا اتنے لیول تک اس میں طاقت ہے یا اتنا اس کا وزن، نہیں، یہ ہر ایک انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے لیے رکوع یا سجدہ کرنا تکلیف دہ ہے، تو اب اسلام اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے۔ وہ انسان اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لے جتنا صحیح کر سکے، یعنی اگر قیام صحیح کر سکتا ہے تو آدھا قیام صحیح کر لیا، آدھا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اگر رکوع صحیح طرح کر سکتا ہے اور سجدہ نہیں صحیح طرح کر سکتا تو رکوع جو ہے وہ صحیح طرح کر لے، سجدہ اشارے سے کر لے، یا سجدہ صحیح طرح کر سکتا ہے، رکوع جو ہے نہیں کر سکتا، جتنا کام اوریجنل طریقے سے ہو سکتا ہے اتنا اوریجنل طریقے سے کیا جائے۔ جتنے میں اب یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پاؤں میں تکلیف ہے، کھڑے ہونے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ سجدے میں ہے تو اب کہ میں ساری نماز ہی بیٹھ کے پڑھ لوں، یا اس کو تکلیف سجدے میں ہے تو وہ کہے کہ اب میں ساری نماز بیٹھ کے پڑھ لوں، یا اس کو تکلیف جو ہے وہ کھڑے ہونے میں ہے تو کہے اب میں ساری نماز کے سارے سجدے ہی جو ہے وہ اشارے سے کر لوں۔ نہیں، جتنا جہاں پہ اس کو عذر ہے اس کو اشارے سے کر لے، اور جو عمل کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، رکوع کا، سجدے کا جو اوریجنل حالت میں کر سکتا ہے وہ اوریجنل پہ حالت پہ کر لے، اور جتنا وہ بیٹھ کر یا کرسی پہ پڑھ سکتا ہے اتنا اس طرح کر لے، اس کے لیے جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔